الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں گونجتا ہے اور یہ سوالات 20 مرتبہ مجھ سے کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور پھر وہ ایک جو دیکھا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بزرگ دیکھے، کوئی نورانی شخصیت دیکھی، کوئی اس طرح دیکھا، کوئی اس طرح دیکھا۔ اور یا تو بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتلایا گیا یہ اللہ کے رسول ہیں، یا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ خود اس شخص نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شبہ پڑتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ انتہائی نازک اور انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اس پر بات کرنے سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، آپ کی یہ حدیث ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث مسلمہ ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ لیکن اس حدیث کو صحابہ کرام کیسے سمجھتے تھے کہ ایک تابعی نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور وہ صحابی کے پاس آئے اپنے خواب کو بیان کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے اپنا خواب بیان کیا صحابی کے سامنے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو صحابی نے کہا تو نے کیا دیکھا، کیسا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی چہرہ ایسا تھا، آنکھیں ایسی تھی، داڑھی مبارک ایسی تھی، خد و خال ایسے تھے۔ تو جب وہ بیان کر رہا تھا تابعی، تو صحابی کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کہنے لگے کہ واقعتاً اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں دیکھتا تو ایسا ہی پاتا۔ یعنی کہ صحابی نے تصدیق کی ہے تابعی کو کہ تو نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے۔ اب آج کے دور میں اس بات کی تصدیق کرنی بہت ناممکن ہے کہ کسی ہستی کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، یہ تصدیق کر لینا کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ نے اگر مجھے نہیں دیکھا تو کوئی بھی شخص آپ کو خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں عتیق الرحمان شاہ ہوں، اور لامحال ہے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ کہہ دیں گے یہ عتیق الرحمان شاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کسی صورت میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رسول ہوں، کیونکہ جھوٹ تو وہ بول سکتا ہے اور وہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے اس بات کی تعین بڑا مشکل ہے، اس بات کو تصدیق بڑی مشکل ہے اس بات کی۔ اس بنا پر بعض علماء یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا بھی ہے اسے چاہیے کہ اس خواب کو بیان نہ کرے۔ اور پھر آج کل کے دور میں، آج کل تو فتنوں کا دور ہے، اور آج کل تو ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ جی میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے مجھے یہ کہہ دیا، آپ نے یہ کہہ دیا۔ بلکہ یہاں تو جماعتیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھ رہی ہیں۔ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا اجتماع رکھنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے کہ ملتان میں ہمارا اجتماع رکھ دیں، ہمارا اجتماع جو ہے وہ آپ اپنا اجتماع مانسیرہ میں رکھ دیں۔ یہ باقاعدہ طور پر جماعتیں اپنا اجتماع رکھتے ہوئے یہ باتیں کہتی ہیں۔ اور پھر بعض لوگوں نے یہاں تک بہتان باندھ دیا اور یہاں تک یہ بات کہہ دی کہ ہمارے مدرسے کی سنگ بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ تو یہ کس قدر خوفناک بات اور کس قدر بڑا یہ الزام ہے، اور کس قدر یہ بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اس کی تصدیق ناممکن ہے۔ کون تصدیق کرے گا کہ یہ جو شخصیت دیکھی گئی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر بعض اوقات لوگ جو خلاف شریعت کام کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر کسی کو خلاف شریعت بات کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تم فلاں دربار پر جا کر نظر و نیاز دے دو، یا فلاں دربار پر جا کر تم بکرا ذبح کر دو؟ اور لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر کیا کسی کو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہاں تم مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو؟ یہ ساری کی ساری باتیں یہ بہتان کے زمرے میں آتی ہیں، یہ جھوٹ کے زمرے میں آتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح کی باتیں بنانا یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے، جس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔